أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں ہوں آپ کی میزبان اینی باجوہ اور آپ دیکھ رہے ہیں AGN کی سحری ٹرانسمیشن برکت رمضان. اپنے تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہیں گے. ناظرین، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے مسجد کی اہمیت کے حوالے سے. آپ دیکھتے ہیں کہ جب رمضان آتا ہے تو مسجد میں رونقیں دوبالا ہو جاتی ہیں. وہاں پہ تمام مسلمان وہاں پر آتے ہیں، وہاں پہ تراویح پڑھی جاتی ہے، درود پاک کثرت سے پڑھا جاتا ہے اور اسپیشل نماز سے ہٹ کے بھی عبادات ہوتی ہیں. اور بات کریں گے کہ جب ہم مسجد میں نماز پڑھتے ہیں یا ہم گھر میں نماز پڑھتے ہیں تو ان دونوں میں کیا ڈفرنس آ جاتا ہے. ہمیں مسجد میں جب ہم جاتے ہیں تو وہاں پر ہمیں فضائل کے لیے کیا کرنا ہے یا اپنے ثواب کے لیے کس طرح سے اپنی چیزوں کو لے کر چلنا ہے. تو اس پر کئی سوالات اٹھیں گے اور جو جوابات ہیں وہ آپ جاننا بھی چاہیں گے. تو سب سے پہلے میں گیسٹ کا تعارف کروا دوں جن سے ہم سوال جواب بھی کریں گے اور ساتھ ساتھ ڈسکشن جو ہے ہماری چلتی رہے گی. میرے ساتھ یہاں پر موجود ہیں سید عبدالحفیظ بخاری صاحب. السلام علیکم، خوش آمدید کہیں گے پروگرام میں آپ کو. اور ناظرین، ہمارے پاس ایک فاؤنڈیشن امت فاؤنڈیشن ویلفیئر فاؤنڈیشن سے ڈاکٹر صاحب یہاں پر موجود ہیں. امت فاؤنڈیشن ایک عرصے سے تمام لوگوں کے لیے بے لاس کام کر رہی ہے اور ان کے بارے میں بات کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ امت فاؤنڈیشن میں تمام لوگوں کے لیے کیا کیا کام ہو رہا ہے. تو ویلکم کروں گی یہاں پر آپ کو ڈاکٹر خرم رشید صاحب کہ آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنے ہیں. اور یہاں پہ تعارف کروانے لگے ہیں امت ویلفیئر فاؤنڈیشن کے جو ایگزیکٹو ممبر ہیں وجاہت مرزا. آپ کو بھی ویلکم کریں گے کہ آپ یہاں پر تشریف لائے ہیں. اور ثنا خوان جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، محمد سلمان احمد قادری، آپ کو بھی خوش آمدید کہیں گے کہ آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنے ہیں. تو سب سے پہلے مفتی صاحب آپ کی طرف ہم آئیں گے اور آپ سے بات چیت کریں گے کہ جس طریقے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ مسجد میں جب ہم جاتے ہیں تو کئی لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں یا کوئی سستی کا باعث بن جاتی ہے تو وہ وہاں پہ نماز نہیں پڑھتے. تو ان دونوں میں کیا ڈفرنس آ جاتا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جن و انس کو نہیں پیدا کیا لیکن اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. ہمیں اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور عبادت اس انداز میں کرنی ہے. اخلاص اس چیز کا نام ہے کہ جب ہم عبادت کر رہے ہوں، اللہ کی نماز پڑھ رہے ہوں تو ہمارا یہ خیال ہو کہ ہم اللہ کو دیکھ کر نماز پڑھ رہے ہیں. اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ خیال نہیں آتا کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اور یقینی طور پہ یہ ایک بہت اوپر کا درجہ ہے کہ انسان یہ سوچ رہا ہو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اللہ میرے سامنے ہے، تو حضور نے فرمایا اگر یہ خیال نہ آئے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں تو یہ خیال ضرور آنا چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اللہ کے سامنے عبادت گزار ہو رہا ہوں اور سجدہ ریز ہو رہا ہوں.
اور پھر مساجد جو تیار کی جاتی ہیں تاکہ وہاں پر اللہ کی عبادت کی جائے، جھکا جائے. اور سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ ہم اگر گھر میں نماز ادا کر رہے ہیں تو عین ممکن ہے کہ جس جگہ پہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں ہمیں علم نہیں ہے وہ جگہ پاک ہے یا نہیں ہے. گھروں میں بچے بھی ہوتے ہیں، بعض لوگوں نے جانور رکھے ہوتے ہیں، اور سم ٹائم ایسا ہو سکتا ہے کہ جہاں پہ ہم نماز ادا کر رہے ہیں وہاں کسی جانور نے پلیدی یا پیشاب کر دیا ہے، کسی بچے نے وہاں پہ پلیدی پھینک دی ہے، تو ہم نماز پڑھیں اور انجانے کے اندر ہم اپنی نماز کو ضائع کر بیٹھیں. تو مسجدوں کو تیار کیا جاتا ہے، پھر اس کو اتنا سجایا جاتا ہے. آپ آج کل دیکھتے ہیں قالین ہیں، ماربلز ہیں، اور بڑی بڑی خوبصورت مساجد کو تیار کیا جاتا ہے. تو ایک چیز میں بھی یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جو دل کو سکون اور قرار عبادت کر کے ہمیں مسجد میں ملتا ہے وہ گھر میں مل نہیں سکتا. ایسا ہوتا ہے کہ میں نماز ادا کر رہا ہوں، میں نے نماز شروع کی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے شور کر رہے ہیں گھر کے اندر، خواتین اپنی گفتگو میں محو ہیں، اور کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، تو توجہ آپ کی ڈائیورٹ ہو جاتی ہے. چاہیے تو یہ کہ میں ایسی نماز پڑھوں خشوع و خضوع کے ساتھ کہ مجھے دنیا مافیہ کی خبر ہی نہ ہو کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے، میں ایسی نماز ادا کروں، میرا دل لگ جائے اللہ کے ساتھ، اور میں ایسے الفاظ بول رہا ہوں کہ میں اللہ سے ملاقات کر رہا ہوں. اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمانے ذیشان ہے، فرمایا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم اللہ سے باتیں کرو تو نماز پڑھا کرو، اور اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے باتیں کرے تو پھر قرآن پڑھا کرو. کیا بات ہے. تو ہم جب گھر میں نماز پڑھیں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ ہم اتنی خشوع و خضوع سے نماز پڑھ سکتے ہیں کہ یہ تصور پیدا ہو کہ میں اللہ سے باتیں کر رہا ہوں. اب دیکھیں نا، آپ جب نماز سٹارٹ کرتے ہیں اللہ اکبر کہہ کے، بلکہ میں اس کو ایگزامپل یوں دیتا ہوں کہ کوئی بچہ ہے اور وہ اپنی ماں سے کوئی کھلونا طلب کرنا چاہے، لینا چاہے، تو وہ پہلے پیار سے کہتا ہے. اب اس کو پہلے ایگزامپل کو توجہ کیجئے گا، پھر آپ کو اگلی بات کا مزہ آئے گا. ایک بچہ ہے وہ پہلی ماں سے کہتا ہے کہ اماں میں نے یہ کھلونا لینا ہے، ماما میں نے کھلونا لینا ہے. ماں کہتی ہے میرے پاس پیسے نہیں ہیں، پھر لے دوں گی. بچہ تھوڑی سی ضد کرتا ہے کہ نہیں میں نے تو آج ہی کھلونا لینا ہے. ماں اس کو کہتی ہے نہیں بیٹا میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو کل تمہیں لے دوں گی. پھر بچہ اور ضد میں جاتا ہے، تھوڑا سا رونے لگتا ہے، پھر کہتا ہے ماما آپ کتنی اچھی ہیں، مجھے کھلونا لے دینا. یہ انداز ہوتا ہے بچے کا کہ ماما آپ کتنی اچھی ہیں، کھلونا لے دینا، تعریف کرنے لگتا ہے. ماں پھر کہتی ہے میرے پاس نہیں ہے پیسے. پھر اگلا حربہ بچے کے پاس ہوتا ہے کہ وہ ماں کے قدموں میں گر جاتا ہے. بالکل ایسے ہی. جب وہ بچہ ماں کے قدموں میں گر جائے تو پھر ماں کو پڑوسن سے ادھار پیسے لے کے بھی کھلونا لے کے دینا پڑے تو وہ لے کے دیتی ہے، کھلونا آ جاتا ہے. سیم اسی طریقے سے ہم اپنی نماز کی اگزامپل لیتے ہیں کہ ہم پہلے اللہ اکبر کہتے ہیں، اللہ تو بہت بڑا ہے، پھر ہم ثنا پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک، اللہ کی تعریفیں ہو رہی ہیں، پھر ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تعریفیں ہو رہی ہیں، دعائیں ہو رہی ہیں. پھر ہم رکوع میں جاتے ہیں سبحان ربی العظیم، اللہ تو کتنا عظیم ہے. سجدے میں جاتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ تو کتنا اعلیٰ ہے. اور پھر ہم جب سجدے میں چلے جاتے ہیں، سر سجدے میں رکھ لیتے ہیں، تو پھر وہ کیفیت ہوتی ہے جو میرے بچے کی اگزامپل دی ہے کہ وہ ماں کے قدموں میں گرا ہوا ہے. تو یہاں ہم سجدے میں سر رکھ کے پھر اللہ سے کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ تو کتنا اعلیٰ ہے، ہماری التجائیں سننا تو کتنا اعلیٰ ہے. تو یہ جو خشوع و خضوع ہے، یہ جو سکون ہے، اطمینان ہے قلب کا، یہ ہمیں گھروں میں نہیں محسوس ہو سکتا. گھر میں ہو سکتا ہے ادھر سے میں نماز شروع کی، ادھر سے بیگم کہے دال ختم ہو گئی، آپ دال نہیں لے کر آئے، یہ تو نمک ختم ہو گیا، گھی ختم ہو گیا، آپ نے کچن میں دیکھا نہیں، تو میری توجہ ادھر ڈائیورٹ ہو جائے گی کہ میں تو سامان لے کے آنا تھا، بچوں کو اسکول سے لے کر آنا ہے، ان کو ٹیوشن چھوڑنے جانا ہے. تو یہ خشوع و خضوع جب آپ مسجد میں نماز ادا کریں گے تو وہاں پہ صرف آپ ہیں یا خدا ہے. کیا بات ہے، زبردست، کوئی تیسرا نہیں. بہت پیاری. تو وہ سرور آپ گھر میں نہیں لے سکتے، وہ مسجد میں ہی آپ کو مل سکتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف میں آؤں گی. جس طرح ہم تو سب جانتے ہی ہیں امت ویلفیئر فاؤنڈیشن کے حوالے سے، تو آپ بتائیے کہ جب اس کا آغاز آپ نے کیا تو کیا آپ ویژن لے کر آئے تھے، اور وہ 2017 سے آپ نے سٹارٹ کیا اور اس کے بعد جو ہے وہ اتنے سال مطلب ہو گئے اور رسپانس بڑا اچھا دیکھ رہے ہیں، تو کیا بتائیں گے اس کے بارے میں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج سے 8 سال پہلے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے امت ویلفیئر فاؤنڈیشن کا نام ہم نے رکھا، تو ایک بڑے ہی نہایت شارٹ ٹائم پیریڈ کے اندر اس وقت پاکستان کے 17 شہروں میں امت فاؤنڈیشن کام کر رہی ہے. اس سے سیالکوٹ جو بیس کیمپ ہے جہاں سے اس کا آغاز کیا، ادھر جو ہمارا شیلٹر ہوم ہے، ہمارے پاس 1 دن سے لے کے 100 سال تک مائیں ہیں، بچے ہیں، بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، بزرگ افراد ہیں جن کی ہم کفالت کر رہے ہیں. مینٹلی ریٹارڈڈ پرسنس ہیں، فزیکلی ڈسیبل ہیں، مینٹلی جو ہے وہ اپسیٹ ہیں، ڈپریشن کے شکار ہیں، اور بدقسمتی کے ساتھ کوڑے کے اندر سے ہم ان بزرگوں کو لے کے آئے ہوئے ہیں، نالوں کے اندر میں سے لے کے آئے ہوئے ہیں. ان کی جس سمے ایک ہمارے پاس بیٹی ہم نے ہاسپٹل سے ریسیو کی، اس کی آنکھوں میں کیڑے تھے، بطول نام تھا اس کا، تو وہ تقریباً 7 سال سے ہمارے پاس ہے. اب
اس کی آنکھیں. تو ڈاکٹر صاحب وہ کتنے سال کی تھی جب آپ کے پاس آئی ہے؟ جی وہ بیٹی اپنا جب ہم نے ریسیو کی تھی تو اس کی عمر ہوگی 28-29 ایئر جو ہے. تو اس وقت 6 سال سے ہمارے پاس ہے. ٹھیک ہے. وہ ہر ایک کے پیچھے بیہائنڈ دا سین جو ہے وہ ہر ایک کہانی ہے. بڑا دردناک سچویشن ہے کہ وہ کس کس پیرامیٹر سے گزرے اور اس سٹیج کے اوپر آئے کہ دنیا والوں نے بھی انہیں نگلیکٹ کر دیا اور ثم الحمدللہ ہم نے انہیں اپنے سینوں کے ساتھ لگایا, اپنے سر کا تاج بنایا. اسی طرح ہمارا جو لوارث لاشوں کو محفوظ کرنے والا سلسلہ ہے, پاکستان کی سب سے جدید ترین مارچری ہے جس میں کیپیسٹی ہے مور دین 20 ڈیڈ باڈیز ہم پریزرو کر سکتے ہیں اور 1 سال کے لیے کر سکتے ہیں. اور اس کا مقصد یہی ہے کہ صرف لواحقین تک ہم پہنچ جائیں. لیکن بدقسمتی کے ساتھ آج کل ایسا بھی ہے کہ لواحقین کے علم بھی آ جاتا ہے, لیکن جو غیر ضروری رسم و رواج ہیں دنیا کے وہ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ ایک بڑا خوبصورت سا جملہ کہتے ہیں کہ جی آپ خود ہی اس کی تدفین کر دیں. اچھا یہ بھی معاملات ہیں. ٹھیک ہے. پھر ہمارا اپنا ہی ایک ذاتی قبرستان ہے امت ویلفیئر فاؤنڈیشن کا, 2 ایکڑ پہ محیط ہے, وہاں پہ ہم عزت و احترام سے تدفین کرتے ہیں. جی ساتھ ہمارا ابھی وجاہت بھائی جو ہیں وہ بتائیں گے سارا فوڈ ڈرائیو اور راشن ڈرائیو کے حوالے سے. تھر پارکر کے اندر ہمارے پانی کے پروجیکٹس ہیں, 500 سے زیادہ صرف تھر پارکر کے اندر ہیں. اور اس کے بعد سیدہ فاطمہ زہرا سرائی سینٹرز ہم نے ڈیولپ کیے ہوئے ہیں مختلف شہروں میں, جس میں جو بیٹیاں ہیں انہیں ہم ہنر سکھاتے ہیں, جو بیوہ ہیں, جو یتیم ہیں, تاکہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جائے. زبردست. وجاہت میں آپ کی طرف یہاں پر آؤں گی, بلکہ آپ کی طرف آتے ہیں پہلے کیوں نہ ایک کلام لے لیا جائے, کیونکہ کلام سنتے ہیں, کلام کے بعد وجاہت سے میں بات کروں گی کہ مزید ہمیں بتائیے گا کہ ویلفیئر کیا کیا کام کر رہی ہے. تو کلام شامل کریں گے اپنے پروگرام میں. بگڑ سارے کم بناوندا اللہ ماڑیاں دی گل بناوندا اللہ ساریاں دی گل بناوندا اللہ بگڑ سارے کم بناوندا اللہ ساریاں دی گل بناوندا اللہ ماڑیاں دی گل بنا مارے رب نو یاد کرو اے بختاں دے مارے رب نو یاد کرو اے بختاں دے مارے رب نو یاد کرو اے بختاں دے مارے رب نو یاد کرو کیوں کہ ستے ہوئے لیکھ جگاوندا اللہ ستے ہوئے لیکھ جگاوندا اللہ ماڑیاں دی گل بناوندا اللہ ساریاں دی گل بناوندا اللہ پتھر دے وچ کیڑے نو بھی فکر نہیں پتھر دے وچ کیڑے نو بھی فکر نہیں کیونکہ تھاں تھاں رزق پہنچاوندا اللہ کیونکہ کر کر رزق پہنچاوندا اللہ ساریاں دی گل بناوندا اللہ ماڑیاں دی گل بناوندا اللہ کر تو مینوں یاد میں تینوں یاد کراں کر تو مینوں یاد میں تینوں یاد کراں وچ قرآن دے خود فرماوندا اللہ وچ قرآن دے خود فرماوندا اللہ ماڑیاں دی گل بناوندا اللہ ساریاں دی گل بناوندا اللہ جیڑا دل نل اللہ 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 کردا اے جیڑا دل نل اللہ 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 کردا اے
فرعون اپنا حرم وکھاوندا اللہ اے اونوں اپنا حرم وکھاوندا اللہ اے ماڑیاں دی گل بناوندا اللہ اے ساریاں دی گل بناوندا اللہ اے اللہ تعالیٰ ہی جو ہے وہ ہر چیز بگڑی ہوئی ہو اچھی چیز ہو سب کچھ ہمارے رب نے ہی کرنا ہے، رب کے فیصلے ہیں. اور رمضان کا جو مہینہ ہے مغفرت کے عشرے میں ہم ہیں، اور جتنی بھی زیادہ ہم عبادات کرتے ہیں، جتنے بھی زیادہ درود اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجتے ہیں تو اس کا ثواب ہمیں عام دنوں میں بھی ہوتا ہے، رمضان میں ہمیں ڈبل ٹرپل جو ہے وہ ثواب پہنچتا ہے. جی تو وجاہت آپ سے بات کریں گے مزید، جس طرح ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ ایمبولنس بھی ہیں اور وہاں پہ خواتین کی کیا حالات ہیں، کس طرح سے وہاں پہ لائے جاتے ہیں، بچے ہیں، اور میں بڑا حیران ہوئی ہوں کہ 100 سال تک کی بھی ایج کے لوگ آپ کے پاس موجود ہیں. جی بالکل. کچھ بریف کیجیے گا اس کے بارے میں بھی. جی اس میں ایسے ہے جی کہ ہمارے پاس ایمبولینس سروس ہے بالکل فری آف کاسٹ. ہمارے پاس 4 ایمبولینسز ہیں. ہم لوگ شہر سے باہر بھی اگر کسی کو سروس چاہیے ہو تو فری آف کاسٹ پرووائڈ کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہمارا اندر کا میکینزم ہے، جو شیلٹر ہوم کا میکینزم ہے، اس میں ایسا ہے کہ فیمیل وارڈ الگ ہے اور میل وارڈ الگ ہے. اس میں سٹاف بھی بالکل الگ الگ ہے، اور جو سٹاف ہے اس میں سے بہت سنسیئر سٹاف ہے الحمدللہ. بڑا مشکل کام ہے ویسے، لیکن جی بالکل ایسا ہی ہے، بڑا سنسیئر سٹاف ہے. اور اس کے علاوہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا معاشری کا آپ کو، یہ تقریباً 1 سال پرانا پروجیکٹ ہے ہمارا. ہمارے پاس آلریڈی تقریباً 18 کے قریب جو ہے نا وہ فریزرز تھے ڈیڈ باڈی کو پریزرو کرنے کے لیے، لیکن اس کے لیے بھی اسپیس بہت زیادہ چاہیے ہوتی ہے. پھر ہم لوگوں نے اسے معاشری میں شفٹ کیا. اب وہ فریزرز ہم لوگ فری آف کاسٹ پرووائڈ کرتے ہیں. لواحقین کسی کے فوت ہو جائیں، کسی کو وہ ہم لوگوں سے بورو کر لیتے ہیں، اور یہ بھی فری آف کاسٹ ہے. اس کے علاوہ کھانے کی جو ہماری فوڈ ڈرائیوز ہیں الحمدللہ اس رمضان میں ہم لوگوں نے تقریباً 800 کے قریب نیڈی فیملیز کو راشن پرووائڈ کیا ہے. اور کھانا تھرو آؤٹ ہمارا جو دسترخوان ہے تقریباً ڈیلی بیسس پہ 1000 لوگ جو ہیں وہ اس پہ دسترخوان پہ سحری و افطاری کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی پورا سال ہمارا جو کھانے کا دسترخوان ہے یہ تھرو آؤٹ چلتا ہے. جی بالکل. یہ بڑی زبردست بات ہے. اور رمضان میں تو آپ کا بڑا بزی اسکیڈول ہوتا ہے. آپ لوگ راشن بھی میں نے سنا ہے کہ وہ بھی تقسیم ہو رہا ہے، امت فاؤنڈیشن وہ بھی کر رہی ہے. اور اس میں جو ایک ہمارا ڈے 1 سے موٹیو ہے، اس میں بلا تفریق ہم لوگ کھانا اور راشن پرووائڈ کرتے ہیں. اور ٹوٹل سروسز جو امت ویلفیئر فاؤنڈیشن کے انڈر فال کر رہی ہیں بلا تفریق یہ پرووائڈ کی جا رہی ہیں. اس میں کسی قسم کا مذہبی یا کسی قسم کا نسل کا یا رنگ کا کوئی جو ہے وہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. یہ ایز اے انسانیت کی خدمت ہے پیورلی. اس میں یہ نہیں ہے کہ کوئی کس طرح کا بس ایکول ہے، بس سب انسان ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، اور سب کے لیے ایک جیسا پروٹوکول ہے. اور دسترخوان پہ اور راشن میں ہم لوگ ہر وہ چیز پرووائڈ کرتے ہیں جو ہم لوگ اپنے گھروں میں جس کوالٹی کی لے کے جاتے ہیں. بالکل ایسا بالکل نہیں ہے کہ جی راشن دے رہے ہیں تو کوالٹی تھوڑی لو کر دیں، وہی کوالٹی جاتی ہے جو ہمارے گھروں میں آتی ہے. اور وجاہت یہ اتنا اچھا آپ اپنے گول کو لے کے چل رہے ہو تو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ چند ہی سالوں میں ایک ویلفیئر کا ایک نام ہو گیا، پورے ورلڈ میں نام ہو گیا. اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے. 17 شہروں میں آپریٹیو ہے اس ٹائم، اور سیالکوٹ جو ہے وہ اس کا ہیڈ آفس ہے جس کو ڈاکٹر صاحب خود ہی جو ہے وہ لے کے چل رہے ہیں. اور الحمدللہ پورا سال جو ہے ڈاکٹر صاحب کی کافی کاوشیں ہیں تھرو آؤٹ جو ہے وہ 17 شہروں میں وزٹ بھی کرتے ہیں. اور اللہ کا بڑا کرم ہے، اور باقی سب دوست احباب جو ہمارے ساتھ ہیں الحمدللہ بہت اچھا سپورٹ کرتے ہیں. زبردست. بہت ہی اچھا. اس پہ اور بھی سوال میں پوچھوں گی آپ سے. تو میں آؤں گی قادری صاحب آپ کے پاس کہ آپ جو ہیں ابھی کون سا کلام ہمیں سنانے لگے ہیں. تھوڑا پرابلم ہے، اس پہ بات کیجیے گا. آپ اس پہ بتائیے گا کون سا کلام آپ پڑھ رہے ہیں. انشاءاللہ ابھی آپ حضرات کے سامنے ایک مدینہ کی یاد میں کلام ہے، اور معراج شریف سے بھی کچھ متعلقہ ہے. وہ یہ شہر مدینہ یاد آیا ہے، وہ بھی اتنی رات گئے. تو یہ انشاءاللہ اس کے چند اشعار آپ حضرات کے سامنے اگر اجازت ہو تو انشاءاللہ. اللہم صلی. شہر مدینہ یاد آیا ہے، شہر مدینہ یاد آیا ہے، وہ بھی اتنی رات گئے. شہر
مدینہ یاد آیا ہے، وہ بھی اتنی رات گئے۔ شہر مدینہ یاد آیا ہے، وہ بھی اتنی رات گئے۔ عشق نبی میں دل تڑپا ہے، عشق نبی میں دل تڑپا ہے، وہ بھی اتنی رات گئے۔ شہر مدینہ یاد آیا ہے، وہ بھی اتنی رات گئے۔ اور چوم کے جبرائیل نے تلیا آقا کو بیدار کیا، کہ چوم کے جبرائیل نے تلیا آقا کو بیدار کیا۔ اور کیا کہا کہ رب نے عرش پہ بلوایا ہے، رب نے عرش پہ بلوایا ہے، وہ بھی اتنی رات گئے۔ شہر مدینہ یاد آیا ہے، وہ بھی اتنی رات گئے۔ اور کس چاہت سے رات کاٹی، وہ بھی سور کی خلوت میں، کس چاہت سے رات کاٹی، وہ بھی سور کی خلوت میں۔ غار کا صاحب یاد آیا ہے، غار کا صاحب یاد آیا ہے، وہ بھی اتنی رات گئے۔ شہر مدینہ یاد آیا ہے، وہ بھی اتنی رات گئے۔ اور کلام کا آخری شعر آپ حضرات کے ساتھ میں سماعتوں کی نظر کروں گا۔ اللہ اللہ باغ عدل ہے اور معراج کا منظر ہے، اللہ اللہ باغ عدل ہے اور معراج کا منظر ہے، کہ سارا زمانہ ٹھہر گیا ہے، سارا زمانہ ٹھہر گیا ہے، وہ بھی اتنی رات گئے۔ شہر مدینہ یاد آیا ہے، وہ بھی اتنی رات گئے۔ جزاک اللہ، بہت خوبصورت کلام آپ نے بڑے اچھے انداز میں یہاں پہ پڑھا ہے۔ یہاں پہ ہمیں جوائن کیا ہے ملیحہ نے، وہ بھی ثنا خواں ہیں، بہت اچھی آواز میں جو ہے وہ نعت پڑھتی ہیں۔ ان کی طرف آتے ہیں اور پوچھتے ہیں ملیحہ سے کہ وہ کون سا کلام ہمیں سنانے لگی ہیں۔ ملیحہ کیا سنانے لگے آپ ہمیں؟ کر دو کرم مرشد محترم، کر دو کرم مرشد محترم، تجھ کو بھیجا گیا ہے کرم کے لیے، یا نبی مجھ پہ بھی ایک نگاہ کرم، یا نبی مجھ پہ بھی ایک نگاہ کرم، تجھ کو بھیجا گیا ہے کرم کے لیے۔ رش کے فردوس بن جائے دنیا میری، رش کے
پہ بھی یا نبی پاس آئے خوشی دور ہو جائے غم پاس آئے خوشی دور ہو جائے غم تجھ کو بھیجا گیا ہے کرم کے لیے وجہ رحمت تیری ذات پر نور ہے وجہ رحمت تیری ذات پر نور ہے ساری مخلوق میں بات مشہور ہے ساری مخلوق میں بات مشہور ہے کیا زمین کیا جم کیا رب کیا جم کیا زمین کیا فلک کیا رب کیا جم تجھ کو بھیجا گیا ہے کرم کے لیے. بہت خوبصورت ہے ماشاءاللہ، اور آپ نے بڑا پیارا کلام چوز کیا ہے اور بہت اچھا پڑھا ہے آپ نے. مفتی صاحب آپ کی طرف آئیں گے. اب مسجدوں کی رونقیں دوبالا کر دیں واپس، رمضان ختم ہو جائے گا تو دوبالا وہ مسجد کی میں نا کمی آنا شروع ہو جاتی ہے، تو اس حوالے سے بھی بتائیں. ابھی تو بڑی رونقیں ہیں، جا رہے ہوتے ہیں تو اب رش کا رش لگا ہوتا ہے وہاں پہ تراویح کے ٹائم پہ، اور پانچوں نمازوں کے ٹائم جو ہے وہ ماشاءاللہ سے ایسے رونق ہوتی ہے وہاں پر، اور اس کے بعد جو ہے وہ آہستہ آہستہ تھوڑی سی مدھم بھی ہو جاتی ہیں. اس پہ میں آپ سے پوچھوں گی. ناظرین اس پہ ابھی بات کریں گے، نماز کے بارے میں ابھی بہت سے سوالات ہیں، تو یہاں پہ لینے لگے ہیں چھوٹا سا بریک. ہمارے ساتھ رہیے گا، ابھی ہم تھوڑی دیر تک واپس آ رہے ہیں.